ہر نظریہ، ہر ایک انقلاب، ہر ایک تبدیلی وقت کے ساتھ آتی ہے اور وقت بتاتا ہے کہ یہ نظریہ کتنے عرصے تک چلا۔ نظریات بھی ایسے ہی شکست و ریخت، توڑ پھوڑ کا شکار ہوتے ہیں جیسے انسانوں کی بنائی ہوئی عمارات۔ ایک قلعہ بنتا ہے، ایک بڑا محل بنتا ہے، ایک مدرسہ بنتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں شکست و ریخت کا عمل جاری رہتا ہے۔ دنیا میں آثار قدیمہ اور جہاں بادشاہت قائم ہے، ان کے محلات کو دیکھیں تو سال ہا سال کام جاری رہتا ہے۔ ملکہ کہتی ہے کہ یہ میرے 5ویں جد نے بنایا تھا اور یہ میرا 6واں دادا تھا جس کا محل ہے، اور بہرحال اسے قائم رہنا چاہیے۔ بارشوں، زلزلوں اور حوادث زمانہ کی وجہ سے جو اس میں توڑ پھوڑ ہو گئی ہے، اس کی مرمت کرنا ضروری ہے۔ اس مثال سے یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ دنیا میں کوئی بھی ازم اور نظریہ شکست و ریخت کا شکار ہوتا رہتا ہے، اور یہ ضروری ہے کہ اس کی بھی تجدید کی جائے یا اس میں جو کمی بیشی ہے اس کو پورا کیا جائے۔ آپ بہت واضح مثال اس کی دیکھنا چاہیں تو جو سامعین ہیں ان کا ایک حد تک پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا بھی کمیونزم کو پڑھے ہوئے ہوں، سوشلزم کو پڑھے ہوئے ہوں، میکسم گورکی، لینن، ان لوگوں کے نظریات اور ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوا ہو، تو جو تصور ذاتی املاک کی نفی کا اور جو تصور بنیادی طور پہ سوشلزم نے اور پھر کارل مارکس نے دیا، ذاتی ملکیت کی نفی کا، وہ اپنے نظریے کے پیش کیے جانے کے بعد 200 سال کے اندر اندر کچھ شکست و ریخت کے آثار اس میں آئے۔ چین کا صدر اس سوشلزم کو لے کے آیا جس میں بہرحال ذاتی ملکیت کی کچھ نہ کچھ اجازت تھی، اور مارکس کے نظریے سے چائنا اس وقت بھی ہٹا اور اب بھی ہٹا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مارکسزم 100% روس اور چائنا میں بھی نافذ رہا۔ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ تبدیلیاں آتی رہیں، اور اللہ کا یہ وہ قانون ہے جو کبھی بھی تبدیل نہیں ہوا۔ کوئی مذہبی نظریہ، کوئی دنیاوی معاشی نظریہ، کوئی کسی تحریک کے بنیادی اصول، کوئی چیز اس نظریے کے اس اصول کے خلاف نہیں ہٹ سکی، اس اصول کے خلاف نہیں چل سکی کہ اصولی طور پر اللہ تعالیٰ نے طے فرما دیا کہ ہر نظریہ وقت
کے ساتھ ساتھ شکست و ریخت کا شکار ہوگا۔ جب وقت بدلتا ہے تو اس کے تقاضے بدل جاتے ہیں، جب وقت بدلتا ہے تو قانون کی شکلیں بدل جاتی ہیں، اور اس وقت میں یہ ایک فطری بات ہوتی ہے کہ اب نئے طاقتور دماغ آئیں، اب نئی روحانی قوتیں آئیں، اور وہ طاقتور دماغ اس وقت کے اس قانونی ڈھانچے کو بدلنے کے لیے اور اس وقت کے اچھے دماغ اس قانونی ڈھانچے کی مزید تزئین کے لیے اجتہادی قوتوں کا استعمال کرتے۔ اس لیے یہ ضرورت ہمیشہ رہی ہے، اور یہ ضرورت ایسی رہی ہے کہ جس سے کوئی نظریہ مستثنیٰ نہیں ہے۔ اسلام ہی کو دیکھ لیں، جس طاقت اور قوت اور شوکت کے ساتھ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ جو ان کے مشن کی تکمیل تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لائے تھے اس کی ایک عملی صورت تھی، اور خلافت راشدہ نبوت ہی کے کاموں کی تکمیل کا ایک حصہ تھی۔ اس ساری خلافت راشدہ میں بھی ایسی چیزیں پیش آ گئی تھیں جو چیزیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھیں، اور مجتہد اور اجتہادی قوتیں اس پہ بھی کام کرتی رہیں۔ ممالک فتح ہوئے، نئی چیزیں سامنے آئیں۔ بہت معرکۃ الآراء مسئلہ تھا کہ کیا فوج جن زمینوں کا معاملہ کرتی ہے اور مفتوحہ علاقے فوج جنہیں فتح کرتی ہے، کیا وہ صرف فوج کے حصے میں آئے گا یا وہ مملکت کی چیز ہے، اور مملکت جب چاہے اسے تقسیم کرے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو ابھی 10 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ یہ واقعہ پیش آیا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس پہ فیصلہ لینا پڑا کہ جو بھی فوج علاقوں کو فتح کرے گی وہ در حقیقت حکومت وقت کا حصہ ہوں گے، اور حکومت جیسے چاہے گی اس کو استعمال کرے گی، فوج میں وہ تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ تو کوئی بھی نظریہ چاہے وہ عملاً کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں آتی، اور وقت کے ساتھ ساتھ مثبت تبدیلیوں کے ساتھ منفی تبدیلیاں اس لیے آتی ہیں کہ اس کے 2 حصے بن جاتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو نادان دوست ہوتے ہیں، اور وہ نادان دوست اس میں پورے اخلاص اور محبت کے ساتھ نئی چیزوں کا اضافہ کرتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو دشمن ہوتے ہیں اور دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کبھی باطنی طریقے پہ، کبھی ظاہری طریقے پہ، اور اس نظریے کو نقصان پہنچانے کی کوشش جان بوجھ کے کرتے۔ ان دونوں کی مثالیں آپ کو اسلام میں ملیں گی۔ اسلام ایک نظریہ، ایک ضابطۂ حیات، ہمیشہ رہنے کے لیے ایک چیز اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیش کیا اور بتایا کہ اب جو بھی اسلام میں داخل ہوگا وہ زندگی کے تمام شعبوں کو ان اصولی تعلیمات کے ساتھ مقید کرے گا، اور اس اسلام کے نظریے کے تحت اپنی زندگی گزارے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ معاشیات میں تو کہیں اور چلا جائے اور عبادات میں اسلام کو اختیار کر لے، عقیدہ کسی اور جگہ کا لے لے اور معاشیات اسلام کے مطابق کر لے، بلکہ فرمایا گیا کہ لوگوں ایمان میں تم داخل ہو جاؤ اور پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی تمہارے نظریات، عبادات، معیشت،
خاندانی تعلقات زندگی کا کوئی بھی حصہ اب مستثنیٰ میں نہیں ہے، سب کے سب اسلام کے تحت ہیں، اور اسلام کو تینوں طرح سے واسطہ پڑا، جیسے اور نظریات کو پڑھتا ہے، اسلام کا بھی یہی تھا۔ یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اسے دوسرے نظریات سے ممتاز کر دے۔ ہر تحریک کو ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، ہر نئے نظریے کو اس چیز سے واسطہ پڑتا ہے۔ اسلام کو جب پیش کیا گیا تو اسلام کے لیے کچھ نادان دوست تھے، انہوں نے بھی اپنا کام کیا، کچھ دشمن تھے جان بوجھ کے کرنے والے، اور تیسرا گروہ وہ جو اگرچہ جان بوجھ کرنے والے تھے مگر ظاہر نہیں تھے، باطن میں تھے، جنہیں منافق کہا جا سکتا ہے،